بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل دین حکمت کی بات پر۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے سے رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ مسائل آپ کی خدمت تک پہنچائیں اور چھوٹے چھوٹے نسخے آپ کے جسم کی بیماریوں کے تعلق سے آپ تک پہنچاتے رہیں، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے عمل آپ کے گھریلو جھگڑوں کے لیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں، آپ ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو بتلانے والے ہیں کہ عورتیں گھروں میں تراویح کیسے ادا کریں۔ آج کل ہماری مائیں بہنیں تراویح نہیں پڑھ رہیں، اور یہ سوچ کر بہت ساری مائیں بہنوں کے اندر یہ مسئلہ بیٹھا ہوا ہے کہ صرف تراویح مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تراویح نہیں ہے۔ میری مائیں بہنوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے مردوں کے لیے 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ مرد اگر تراویح چھوڑے گا خود گناہ گار ہوگا، عورت اگر تراویح چھوڑے گی خود گناہ گار ہوگی۔ تراویح کا چھوڑنا گناہ ہے، اس لیے تمام عورتیں تراویح ادا کریں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تراویح پڑھیں کیسے۔ بہت ساری عورتیں تراویح یہ سوچ کر چھوڑتی ہیں کہ ہمارے 10 سورتیں قرآن کریم کی یاد نہیں ہیں تو ہم کیسے تراویح ادا کریں۔ تو میری مائیں بہنوں، تراویح کے لیے سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ تراویح پڑھنے کے لیے 10 سورتوں کا یاد ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو اگر 4 سورتیں یاد ہیں تو آپ 4 سورتوں سے تراویح کی نماز مکمل ادا کریں۔ اگر آپ کو 2 ہی سورتیں یاد ہیں تو آپ 2 سورتوں سے تراویح کی نماز مکمل کریں۔ ہر دو رکعت میں وہ 2 سورتیں پڑھ کر کے آپ تراویح ادا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو 2 سورتیں بھی یاد نہیں ہیں، 1 سورت ہی اگر آپ کو یاد ہے، تو آپ ہر رکعت میں 1 سورت کو پڑھ کر کے تراویح ادا کریں، اور نماز بھی اسی 1 سورت کے ذریعے سے مکمل کریں۔ نماز بالکل نہ چھوڑیں، تراویح ہرگز نہ چھوڑیں۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ سال میں ایک بار آتا ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہمارے سامنے یہ مبارک مہینہ آوے نہ آوے، کچھ پتہ نہیں ہے وقت کا، تو اس لیے تراویح نہ چھوڑیں، نماز بھی مکمل پڑھیں، تراویح کو مکمل پڑھیں، اور روزے رکھنے کی جتنے زیادہ کوشش ہو سکے ہم مکمل روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے گا انشاءاللہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کے اندر یہ مسئلہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم گھر میں 20 رکعت تراویح ایک ساتھ ادا نہیں کر سکتی۔ تو میری مائیں بہنوں، یاد رکھو، 20 رکعت ایک ساتھ ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تراویح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر 2 رکعت کی نیت باندھیں، ہر 2 رکعت پر سلام پھیر کر کے آپ تراویح مکمل کریں۔ 10 سلام ہوں گے، آپ نے 2 سلام پھیر لیے، آپ کی 4 رکعت ہو گئی، گھر کا کوئی کام آ گیا، آپ مصلی سے اٹھ کر کے گھر کا کام کر سکتی ہیں، اور وہ 4 رکعت آپ کی ہو گئی، وہاں سے آگے آپ دوبارہ آ کر کے مصلی پر نماز شروع کر سکتی ہیں۔ ایک ساتھ پڑھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی عشاء کی نماز کے بعد تراویح ہوتی ہے۔ آپ فجر کی سحری کے وقت تک، سحری تک آپ تراویح پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تراویح کے لیے ساری رات ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم تراویح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، تراویح ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بہت ساری ایسی ہیں بیچاری جو تراویح چھوڑ دیتی ہیں، بہت لمبی نماز ہے، نہیں ادا ہوگی۔ میری مائیں بہنوں، ہرگز تراویح نہ چھوڑو، تراویح ادا کرو۔ گھر کا کوئی بھی کام آ گیا، 4 رکعت پوری کی، 4 رکعت کے بعد گھر کا کام کر کے پھر تراویح ادا کر لو۔ اور بچہ رو رہا ہے، بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ آ گیا، آپ تراویح پڑھ رہی ہیں، تراویح پڑھتے ہوئے آپ بچے کو دودھ پلا کر پھر تراویح شروع کر دیں۔ بچے کے دودھ پلانے سے بہت سارا عورتوں کے اندر یہ مسئلہ بیٹھا ہوا ہے کہ بچے کو اگر دودھ پلا دیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بچے کو دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، آپ اسی وضو سے تراویح پڑھ سکتی ہیں، بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میری مائیں بہنوں، تراویح ہرگز نہ چھوڑیں، بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر دے رہے ہیں۔ فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، اس لیے نماز ادا کریں، تراویحات کو ادا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔